شیر شاہ سوری ہندوستان کے ایک ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے بھلے ہی کچھ سال ہندوستان پر راج کیا ہو، لیکن انہوں نے کچھ ہی سالوں کے اندر پورے ہندوستان کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج بھی ان کے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شیر شاہ سوری کون تھے اور آخر ان کو آج تک کیوں یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کا اصلی نام فرید خان تھا اور ان کے والد کا نام حسن خان تھا۔ یہ ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ جس قبیلے کی نسل افغانستان سے جڑی ہوئی تھی، اور یہ قبیلہ سور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب ہندوستان میں 1451 میں لودھی سلطنت قائم ہوئی تو چونکہ لودھی سلطنت بھی ایک افغانی سلطنت تھی، اسی وجہ سے افغانستان میں سے بہت سارے سردار ایسے تھے جو اپنا مستقبل بنانے کے لیے افغانستان سے دلی آنے لگے، اور لودھی سلطنت کے دور میں افغانستان سے دلی آنے والے لوگوں میں شیر شاہ سوری کے دادا بھی تھے، جن کا نام ابراہیم سوری تھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد سلطنت کے بادشاہ یعنی ابراہیم لودھی نے شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کے کام سے خوش ہو کر انہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپی اور انہیں بہار کے ایک علاقے یعنی ساسارام کی پوری جہانگیر عطا کر دی۔ تو اس ساسارام کا پورا علاقہ شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کے پاس ہی تھا، اور پورا علاقہ ان کے انڈر میں چلا کرتا تھا۔ لیکن شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان کی 4 بیویاں تھیں، اور ان 4 بیویوں سے ان کے 8 بیٹے تھے، اور ان 8 بیٹوں کے اندر سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار اور عقل مند شیر شاہ سوری یعنی فرید خان تھے۔ اور شیر شاہ سوری کے والد یعنی حسن خان جس بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ ان کی سب سے چھوٹی بیوی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شیر شاہ سوری کی سوتیلی ماں لگتی تھی، اور وہ سوتیلی ماں ان سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی۔ کئی دفعہ سوتیلی ماں نے ان کے خلاف اندرونی طور پر بہت ساری سازش شروع کر دیں۔ اپنی سوتیلی ماں کے انہی جھگڑوں کی وجہ سے شیر شاہ سوری یعنی فرید خان نے بہت کم عمر میں ہی اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، اور بہت کم عمر میں شیر شاہ سوری اپنا گھر بار چھوڑ کر جونپور پہنچ جاتے ہیں۔ جونپور کے نواب کے یہاں تو بہت زیادہ وقت کے لیے نہیں ٹک پاتے، لیکن اسی کم وقت کے اندر انہوں نے بہت زیادہ لکھنا پڑھنا، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی جیسے بہت سارے ہنر سیکھ لیے تھے۔ پھر شیر شاہ سوری جونپور کے بعد بہار پہنچے اور بہار کے نواب یعنی نواب خان لوہانی کے یہاں نوکری کرنے لگے۔ ایک دن شیر شاہ سوری اور بہار کے نواب شکار کے لیے جنگل نکلے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے ان کا سامنا ایک شیر سے ہو جاتا ہے۔ بہار کے نواب یعنی نواب خان لوہانی اسے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن شیر شاہ سوری اس شیر کا اکیلا مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ ہی وقت کے اندر اس شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر نواب خان لوہانی کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نواب خان لوہانی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ شیر شاہ سوری سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا سب سے قریبی آدمی بنا لیتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ پورے بہار کی سلطنت شیر شاہ سوری کے قبضے میں کر دی گئی ہو۔ دوستو، اسی واقعے کے بعد بہار کے نواب یعنی نواب خان لوہانی نے شیر شاہ سوری کو شیر شاہ سوری نام دیا تھا۔ حالانکہ اس واقعے سے پہلے ان کا نام فرید خان تھا، لیکن اس واقعے کے بعد بہار کے نواب نے ان کا نام یعنی ان کو لقب دے دیا شیر شاہ سوری، اور اس کے بعد سے ان کا نام شیر شاہ سوری کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ اور اس واقعے کے بعد بہار کے نواب نے اپنی پوری سلطنت کی ذمہ داری شیر شاہ سوری کے حوالے کر دی تھی، اور اس کا پورا کام و کاج شیر شاہ سوری ہی سنبھالا کرتے تھے۔ سن 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی اور لودھی سلطنت کا ہندوستان سے خاتمہ کیا، تو شیر شاہ سوری بھی بابر کی بہادری اور ہوشیاری کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے، اور انہوں نے بھی مغلوں کی اطاعت قبول کر لی۔ لیکن کچھ دنوں کے اندر ہی شیر شاہ سوری نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنے ہنر کو ثابت کرتے ہوئے فوج میں اپنی ایک الگ ہی پوزیشن حاصل کر لی، اور کیونکہ شیر شاہ سوری ایک آزاد خیال قسم کے انسان تھے، اسی لیے انہوں نے بابر کے انڈر میں رہتے ہوئے کام کرنا اچھا نہ سمجھا، اور اسی وجہ سے شیر شاہ سوری اس کو چھوڑ کر اپنے پرانے نواب یعنی نواب لوہانی کے یہاں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ نواب لوہانی کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور اب پوری حکومت کی ذمہ داری ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی، لیکن جو ان کو بیٹا تھا وہ اس لائق نہیں تھا، یعنی اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ حکومت کو چلا سکے۔ اسی وجہ سے شیر شاہ سوری اس پوری ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ لیکن اس بات کو دیکھ کر بنگال کے نواب یعنی محمود شاہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے شیر شاہ سوری کی پوری سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بنگال کے نواب کو اس جنگ کے اندر شکست ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے جتنے بھی نواب تھے اور جتنے بڑے بڑے بھی جاگیردار تھے، ان سب کو یہ بات کا احساس ہو چکا تھا کہ شیر شاہ سوری کوئی عام انسان نہیں ہے،
اس سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہیں دلی کے اندر بھی حالات کچھ بدل چکے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ظہیر الدین کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یعنی ہمایوں بادشاہ بن چکا تھا۔ ہمایوں بھی جب شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کے بارے میں سنتا تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ شیر شاہ سوری کی سلطنت کو گرا دیا جائے، اور وہ فوراً ایک فوج لے کر شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ لیکن ہمایوں کو بھی کچھ دن کے اندر اس بات کا احساس ہو گیا کہ شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ شیر شاہ سوری سے سمجھوتا کر لیا جائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیر شاہ سوری نے لگاتار ہمایوں کو 2 جنگوں کے اندر ایک کے بعد ایک شکست دے دی، یہاں تک کہ ہمایوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کابل کی طرف بھاگنا پڑا۔ اور ہمایوں کے دلی چھوڑنے کے بعد شیر شاہ سوری کا دلی پر بھی قبضہ ہو چکا تھا، بلکہ یہ سمجھیے کہ اب پورا ہندوستان شیر شاہ سوری کے قبضے میں تھا، اور شیر شاہ سوری اب ہندوستان کے نئے بادشاہ بن چکے تھے۔ اور بادشاہ بنتے ہی شیر شاہ سوری نے ہندوستان کے لیے وہ کام کیے کہ جن کاموں کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں کسانوں کے لیے وہ سہولیت مہیا کی تھی، اور کسانوں کے لیے ایسی پالیسی بنائی تھی، اور ان کے بزنس کے سسٹم کو ایسا مضبوط کر دیا تھا جو کہ لاجواب تھا۔ اور آج کے دور میں ہم جو یہ ڈاک کا سسٹم دیکھتے ہیں، اس ڈاک سسٹم کی زیادہ تر چیزیں بھی شیر شاہ سوری نے اپنے دور میں شروع کروائی تھی۔ اور دوستو، آج انڈیا، پاکستان اور نیپال جیسے دیشوں میں جو کرنسیاں چلتی ہیں، یعنی جو روپیہ چلتا ہے، اس روپیہ نامی کرنسی کو سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے چالو کروایا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ 1545 میں بارود کے کارخانے میں آگ لگنے کی وجہ سے شیر شاہ سوری کی وفات ہو جاتی ہے، اور بہت کم وقت میں ہی، یعنی صرف 4-5 سال کی حکومت کرنے کے بعد ہی شیر شاہ سوری اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔